اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحت زندگی سچ ہیلتھ شو میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آج کا پروگرام جو ہے ہمارا بہت اسپیشل پروگرام ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم لوگوں نے اپنی 1000 پروگرام جو ہیں وہ ٹیلی کاسٹ کر لی ہیں، یعنی صحت زندگی کا آج 1000واں پروگرام ہے، اور اس خوشی میں کیونکہ یہ ساری کاوشیں جو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مل کے اور ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے، تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور آپ لوگ اسی طرح اگر ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، پروگرام دیکھتے رہیں گے، پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے، کالز کرتے رہیں گے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو 2000 پہ بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو ہم کیک لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کیک کاٹیں گے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسپیشلی جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کوشش کی، بہت اسٹرگل کی، جن میں علی رضا صاحب ہیں اور مطاہر صاحب ہیں، ان کا اسپیشل تھینک کروں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کیمرہ مین اور ہماری جو لائٹنگ ٹیم یہاں پر موجود ہے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کی کہ یہ پروگرام جو ہے سچ نیوز کا جو ہے وہ ایک پہلے نمبر کا پروگرام بن سکے اور ویورشپ کے لحاظ سے اوپر جا سکے۔ علی رضا صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور باقی ساری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور اب ہم لوگ کیک کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر امجد بٹ بھی موجود ہیں، سر سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ سلام عرض کرتا ہوں سر آپ کی خدمت۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام ٹو یو اینڈ یور آڈینس۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاؤ ڈو یو سی دس پروگرام؟ کیا آپ کے خیال میں لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، اور کتنا اثر ہوا لوگوں پہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرخ، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے میں خوش کرنے کے لفظ بولوں، لیکن ایک بات جو آئی تھنک ول ایکسپلین کہ جب آپ مجھے بلاتے ہو یہاں تو میں چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہوں، سب کام چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو آج بھی جب آپ نے مجھے رات کو کہا، میں نے اپنی نرس کو کہہ دیا کہ کل اس بجے کے بعد نہیں کوئی پیشنٹ بک کرنا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس پروگرام کی اہمیت کا کتنا احساس ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی کمیونٹی سروس آپ کر رہے ہیں، تھینک یو، اس کے کیونکہ ایک پروگرام کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے، بالکل ایسے ہی، تو ایک اسپیکر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچ جائے تو اس سے بڑی سروس کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات بڑی یہ ہے کہ یہ فری سروس آپ دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اپنا ٹائم، اپنے ریسورسز استعمال کر کے اور اپنی محنت لگا کے آپ لوگوں کو فری سروس دے رہے ہیں، اور ان کو پھر انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے کویسچن بھی کریں۔ جی، تو میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی کوئی سروس اس قوم کو چاہیے۔ تھینک یو، میں امریکہ میں سے چھوڑ کے جو آیا ہوں کو پریکٹس کے لیے تھوڑا آیا ہوں، پریکٹس تو بہت کر لی 40 سال میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہی کرتے ہیں کہ یار میں کمیونٹی سروس کے لیے کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی، تو مجھے بھی آپ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا۔ بالکل ایسے ہی، یہ دیکھیے نا، مجھے تو جہاں کوئی جانتا نہیں تھا، میں تو 40 سال باہر رہا، جی، تو آپ لوگوں نے مجھے سب سے بڑا پلیٹ فارم دیا، جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکا ہوں، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے، اور ہم انوائٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سروس اب کر نہیں سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم لوگ اپنے ناظرین، اپنے ویورز کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمارے پروگرام کو لائک کیا اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ڈاکٹر صاحب کیک کاٹ لیں بسم اللہ، پلیز۔ بسم اللہ۔ تھینک یو یار اس میں تھوڑا نمک ہی ڈال لیتے، میں تو کھا لیتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو دے دوں میں پہلا؟ جی، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ابھی اب 1000 ایپیسوڈ پہ پہنچایا ہے، تو آہستہ آہستہ اب اس کو ہم 2000 پہ بھی پہنچائیں گے، یہ جائے گا، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جائے گا، بالکل ایسے کیونکہ جس طرح آپ لوگ جس کاوش سے اور جس تن لگی سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ایز اے سروس یہ موٹیویشن ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ایسے ہی، ایز اے سروس آپ کر رہے ہیں۔ بالکل، پیسے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہماری روٹی روزی ہے نا، جی، لیکن جس نظریے سے آپ کر رہے ہیں وہ ایز اے کمیونٹی سروس ہے، اور اس کا بدل کوئی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، سو نائس۔ جی ناظرین، ہم لوگ کیک کھا لیں اور ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं और एक बार फिर आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, अपनी सारी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की 1000वीं एपिसोड आप लोग देख रहे हैं, टेलीकास्ट हो रही है। और ये आप लोगों की वजह से है कि आप लोगों ने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, हमारे साथ रहे, और उन डॉक्टर्स की बदौलत है जो कि अपना काम छोड़ के हमारे प्रोग्राम में आते हैं ताकि कौम की खिदमत कर सकें, कौम को हेल्थ अवेयरनेस दे सकें। जनाब, हम लोग लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं सेहत ज़िंदगी, और मैं आपको अगर आप लोगों ने सवाल पूछने हैं हमारे प्रोग्राम में जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनसे, तो मैं आपको नंबर बताते चलूँ। 0512321200 हमारा नंबर है, 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल करें, सवाल पूछें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम मौजू पर, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर अमजद बट ने फरमाया कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जो है वो कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में बढ़ती जा रही है, तो हम अब स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। डिफरेंट सिस्टम जो बदन के हैं, डिफरेंट ऑर्गन जो हैं, उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही है और बताई जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद बट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और सर ने कहा कि जी वो बात करेंगे कि दिल के अमराज और कोरोना वायरस या कोविड ये आपस में कैसे इंटरलिंक हैं, एक दूसरे पर इनके असरात हैं या नहीं हैं, साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, और जनरली भी हम कोरोना वायरस कोविड-19 के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। कोई भी आपका सवाल होता है वो टेस्ट से मुतालिक है, वो कोरोना वायरस से मुतालिक है, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली दिल के अमराज के लिहाज से कि कोविड जो है, कोविड-19 वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। कहाँ से डॉक्टर साहब शुरू करेंगे हम लोग? खुरम, आपको पता है कि एक तो हम पहले भी इस पे बात कर रहे हैं और बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें जेनेरिक इन्फॉर्मेशन चल रही है कोरोना के बारे में, तो मैं नहीं समझता कब उसके बारे में हमें इतना लंबा चौड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो तो चल भी रही है, हो भी गई। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अब आनी चाहिए, चूँकि इसके बारे में हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जा रहा है, और मैंने सोचा कि अब एक ख़ास सिस्टम को लिया जाए जो कि मेरी स्पेशलिटी भी है। बिल्कुल सही। स्पेशलिटी का मतलब कि जो जिसमें मैं काम करता हूं, और इसका कोरोना का और इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है। मुझे एक सवाल भी पूछा गया टीवी प्रोग्राम के दौरान, तो आज उसकी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, और कुछ और चीज़ें हैं मैं जो एनेक्डोटल आपके साथ जिक्र करूँगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त मुझे जो मेरे लेक्चर के दौरान मुझे मिले, तो मुझे खुशी भी हुई कि बहुत सीनियर आदमी हैं, कि वो एकेडेमिया का फिर भी अभी भी पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो उनसे बात होती रहती है। ठीक है। उन्होंने एक केस के बारे में भेजा कि मेनिंजाइटिस का पहला केस, ठीक है, उन्होंने जो नोट किया उनके दोस्त का बेटा था। अच्छा। मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जो इन्फेक्शन होगी उसकी ब्रेन की, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट फेटल, वेरी वेरी सीरियस। तो फिर मैंने उसके बारे में उनका जवाब भी दिया कि पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ था। सही है। तो मैंने उनको एनकरेज भी किया अपने टेक्स्ट में कि आप भी इसको रिपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह जब केसेस रिपोर्ट होते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड केस, सही है, बल्कि इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं और इसकी सीरियसनेस है। सही है। इसी तरह अब कार्डियक पेशेंट, मैं आज कुछ स्टडी भी साथ लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे भी कुछ अफादा लिया जाए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं अब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, जैसे हम पहले जनरल लोगों के लिए करते थे, उनके लिए इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए ख़ासकर जो जूनियर हमारे डॉक्टर्स ER में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी रूम में या ICU में या CCU में जो काम कर रहे हैं, और उनको इन चीज़ों से वास्ता पड़ जाए, बिल्कुल सही, तो उनको पता होना चाहिए क्या करना है कि कोरोना के साथ ये जो कार्डियक मैनिफेस्टेशन, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये अलग नहीं है, ये कोरोना की वजह से भी हैं। अच्छा। और क्योंकि आपने ये भी देखा है कि इसकी, हमने जो लिटरेचर से देखा कि इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कि जब आपको हार्ट की मैनिफेस्टेशन हो जाए और कोविड उसके सिम्टम हो जाए, ऊपर से कोविड की वजह से हो, उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। सही। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर नंबर जो है हमारा दूसरा नंबर जो है वो नाज़रीन को बताते चलूँ, ताकि अगर उन्होंने सवाल पूछना है हमारे। जी जनाब, दूसरा नंबर है 0518466606 0518466606। आप कॉल कर सकते हैं इस पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा। तो आप यहाँ से हम शुरू इस तरह करते हैं कि आपने देखा कि कार्डियक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ किस में ज़्यादा है? सही है, ज़्यादातर 50+ के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ जवान लोग, बल्कि बच्चे भी ऐसे आ गए जिसमें हार्ट की मैनिफेस्टेशन थी, उसके सिम्टम थे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। उनको अब समझ नहीं आ रही कि ये कोरोना है या इटसेल्फ को हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा।
دوسرا یہ ہوا کہ جب 50+ کے لوگ آئیں گے تو اس میں کوماربیڈیٹیز زیادہ ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ رسک فیکٹرز ان میں. بالکل ٹھیک, صحیح. اکثر آپ دیکھیں ان میں ڈائبٹیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور ڈائبٹیز دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے, ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور امیون ماڈولیشن کے لیے بھی, امیون ڈس ریگولیشن کے لیے بھی. ان کا امیون سسٹم بہت کم ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, وہ ڈیفینسو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول کی پرابلم ہے. اوبیسٹی, موٹاپے کی ان کی پرابلم ہے. صحیح ہے. اور اگر ان کو کوئی پہلے بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ان کو ہارٹ فیلئر ہے تو یہ سارے کمپاؤنڈ کریں گے جب آپ کو اس کی ہوگی. اچھا. انفیکشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب یہی پیشنٹ آپ کا ER میں آ گیا, ایمرجنسی روم میں آ گیا, یا آپ کو ICU میں پتہ چل گیا, یا CCU میں اس کی آپ کو ٹیک کیئر کرنی پڑی, تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے ایک کیوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. بالکل صحیح. کووڈ سے. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سمپل یہ ہارٹ کی پرابلم ہے یا کووڈ اور ہارٹ دونوں دونوں کی پرابلم. ٹھیک ہے. اور کیا یہ کووڈ کی وجہ سے ساری پرابلمس ہو رہی ہیں؟ اچھا. کیونکہ ہمیں اب یہ پتہ ہے کہ جب ہارٹ ڈیزیز پہلے بھی تھی اور پھر کووڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کی ہارٹ ریٹ, ان کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. اچھا. یہ اسٹڈیز نے اب ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے. پھر اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ نان اسکیمک مین بلڈ فلو کے کم ہونے کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک ہے, یا اس کی جو پرابلمس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, کون سی ٹائپ والا اسکیمک ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ بلڈ فلو کے کم ہونے سے ہوئی یا نان اسکیمک ہیں. یہ بلڈ فلو کے کم ہونے سے نہیں ہوئی, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو سارے پرابلمس شروع ہوئی باڈی میں. ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمپل بھی رہے, بالکل صحیح, ٹرمینالوجی نہ استعمال کی جائے, لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ہمارے میڈیکل پروفیشن کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ بھی آج سن لیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. کیونکہ اسٹڈیز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب وہ مارکرز جو ہم ہارٹ اٹیک کے لیے دیکھتے ہیں جب پیشنٹ آتا ہے, مثلا چیسٹ پین کے ساتھ پیشنٹ آ گیا, صحیح ہے, اب اس میں کچھ ہم ECG کرتے ہیں, ایکو کرتے ہیں, یا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں اسپیسیفک مارکرز ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بلڈ ٹیسٹ جو وہ چیزیں جو جب ہارٹ کا ڈیمیج ہوتا ہے اس سے ریلیز ہوتی ہیں. صحیح ہے. جس کو ہم ٹروپوننس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی سینسٹیو ٹروپوننس. جی. اب ان کا لیول دیکھا گیا, اور یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو جن میں ہارٹ ڈیزیز تو نہیں تھی, جی, لیکن ٹروپوننس ہائی تھے, ان کی مورٹیلٹی ریلیٹیولی کم تھی. اچھا. لیکن دیکھا کہ جن کو ہارٹ ڈیزیز پہلے موجود تھی, جی, اب وہ ٹروپوننس بھی بہت زیادہ تھے. صحیح. اب اس کی کارڈیک مینیفیسٹیشن بھی, کمپلیکیشنز بھی ہوئیں, ان کی مورٹیلٹی بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ تھی. ڈاکٹر صاحب کالر ہے ہمارے پاس, کال لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی, میرا نام مسز فاروق خان ہے. جی فرمائیے گا. آباد سے بول رہی ہوں. جی, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ دل کے اوپر بھی کورونا کا اثر ہو سکتا ہے, اگر آپ آلریڈی پیشنٹ ہیں تو کورونا کین افیکٹ یور ہارٹ آلسو. جی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہارٹ پہ اثر کر سکتا ہے کورونا, تو کیا اسٹمک پہ بھی اثر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا اگر کوئی اور سمٹمز نہ ہو اور اسٹمک کی گڑبڑ ہو تو کیا اس پہ اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ صحیح, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اسی پہ بات کر رہے ہیں, بات کریں گے بھی صحیح, اور ضرور سنیے گا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال یہی تھا جنرلی کہ انہوں نے کہا کہ جی کورونا کیا اگر بیماری آپ کو ہارٹ کی نہیں ہے لیکن کیا سنگولرلی کورونا دل کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے؟ اور دل کے علاوہ انہوں نے سیکنڈ سوال یہ پوچھا کہ جی کیا معدے پہ, اسٹمک پہ بھی اثر کرتا ہے جیسے آپ کارڈک کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں, میں ان کا جواب دیتے دیتے ساتھ ساتھ بلائن بھی کرتا جاؤں گا. اگر آپ دیکھیں جو کورونا کے سمٹم تھے, جی, اس میں فیور ہونا, ٹھیک ہے, ڈرائی کاف ہونا, جی, باڈی ایکس ہونا, بالکل صحیح, درد ہو رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہیڈ ایکس بھی ہوئے, جی, شارٹنس آف بریتھ بھی ہوئی, بالکل سانس کی پرابلم, ڈائریا بھی ہوا, اسٹمک پین بھی ہوئی, گردے کے مسئلے. اگر ہم پیتھوفیزیالوجی کو لے لیں, جی, اسی کو ایکسپینڈ کرتے جائیں, جی, ایک ریسیپٹر ہے ہماری باڈی میں, ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ اس کی ایکسپریشن کہاں ہوتی ہے؟ لنگز میں. اچھا. اسی لیے آپ نے اس کو ہم کہتے ہیں ACE2, اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم. یہ ایک ایس انہیبیٹر جس کو میڈیسن بھی آپ استعمال کرتے ہیں, A2. یہ جو ریسیپٹر ہے لنگز پہ بہت زیادہ ہے. اچھا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لنگ سے مریض بہت زیادہ, جس میں ڈیتھس بھی ہوئیں. اچھا. اکیوٹ ریسپیریٹوری جو سنڈروم یہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہے. صحیح ہے. اب اس میں تقریباً
7 to 6% جو ہے وہ مایوسائٹ جو ہارٹ کے مسل ہیں اس پہ جی ایکسپریشن ہوتی ہے. اچھا. کڈنی کے وہی ریسیپٹر کڈنی پہ وہی ریسیپٹر ہیں اچھا. اور باقی آرگنس میں بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جہاں جہاں یہ ریسیپٹر ہے جی کیونکہ کرونا کا جو وائرس جو ایس پروٹین اس کا جو وہ اسپائک ہے وہ بائنڈ کرتا ہے اس ریسیپٹر پہ. اچھا. جب وہ بائنڈ کرتا ہے تو باقی جو اس میں ایکشن شروع ہوتا ہے تو اینڈوسائٹوسس جو اس کو اندر لے لیتا ہے سیل اپنے اندر لے اس طرح یہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر کنٹرول لے لیتا ہے. جس سسٹم میں جنیرک میں رسپانس دے رہا ہوں جس سسٹم پہ یہ ریسیپٹر ہوگا ACE2 ACE آل کیپٹل 2 اس میں یہ وائرس بائنڈ ہوگا. جب یہ وائرس بائنڈ ہوتا ہے تو وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیل کہ ہاؤ پھر یہ شروع کرتا ہے یہ کہ اس کو یہ ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے. اچھا اب جو ہمیں اصل جو اس کا کرکس ہے وہ کیا ہے کہ کس طرح یہ ڈیمیج کرتا ہے, کس طرح یہ سمٹم کرتے ہیں. ایک تو میں یہاں دن کے ہمارے پاس PCR ریئیکشن. اب ہارٹ کے جو مسل ہیں جب اس سیلز میں یہ دیکھا گیا یہ ٹیسٹ اپلائی کیا گیا تو اس میں ان کو یہ RNA ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہارٹ کے مسل کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا تھا. اچھا یعنی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ٹاکسک تھا. ایک تو ڈائریکٹ اس کا افیکٹ تھا کہ اس کو مار رہا تھا, نیکروسس کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کے اپنے باڈی میں جو ریئیکشن ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ پرو ہائپر انفلامیٹوری ریئیکشن جو ہے جس کو سائٹوکائن سٹارم کے نام سے ہم کہتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کہ یہ میڈیسنز بھی کوشش آ رہی ہیں کہ انہی کو ٹارگٹ کیا جائے, انٹرلیوکنز جس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں جی. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو جی بیش کمار بول رہا ہوں لاہور سے. جی لاہور سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے کہ آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میری 55 ایج ہے. 65 ایج ہے. بلڈ پریشر ہوتا ہے سر 160. بلڈ پریشر کتنا ہے آپ کا؟ 55 ایج ہے اور 160 بلڈ پریشر رہتا ہے. 160 بلڈ پریشر رہتا ہے. ٹھیک. تو ابھی میں نارویسک میں لیتا ہوں 5 mg 2 مہینے سے, تو بلڈ پریشر تو 120 ہو گیا ہے. اچھا. لیکن میری لیفٹ آرم میں نا کنٹینیوس درد ہوتا ہے, لیفٹ آرم میں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ وزن کتنا ہے آپ کا؟ 80 کلو. 80 کلو وزن ہے. ایج آپ نے 60 بتائی ہے اپنی؟ 50 بتائی ہے. اور جو ہے آج کل آپ کو آپ کے لیفٹ بازو میں درد ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے ریگولر درد. جی. اس کے علاوہ اور کوئی علامتیں, سانس اکھڑنا, رات کا نیند کا کوئی پرابلم, کوئی ایسی چیز؟ نہیں سر اور کوئی پرابلم نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیلی فون پہ ایسی چیزیں ڈائگنوز کر کے ٹریٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن جنیرک ان کو میں رسپانڈ دے دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں, ضرور سنیے. ایک تو ان کو ویٹ پرابلم ہے, ان کی ہائٹ مجھے پتہ نہیں کتنی ہے, کولیسٹرول کا پتہ نہیں کتنا ہے, اور باقی ان کی لائف سٹائل کیسا ہے, ڈائٹ کیسی ہے. لیکن بلڈ پریشر از اے رسک فیکٹر. ٹھیک ہے. اب کرونا کے لیے بھی رسک فیکٹر ہے. دوسری لیفٹ آرم میں پین ہونا ضروری نہیں کہ یہ ہارٹ کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کانسٹنٹ پین ہے, ریگولر پین ہے, نیک موومنٹ سے ہوتی ہے, کیسے بہت سی اور باتیں ہیں جو پوچھنی پڑیں گی. تو اس میں نیک کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, لوکل شولڈر کی پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہارٹ کی پین یوزلی کانسٹنٹ اور ریگولر نہیں ہوتی وداؤٹ انٹرپشنس. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو لیکن چونکہ ان کا رسک فیکٹر ہے, ویٹ کا پرابلم ہے, باقی رسک فیکٹر بھی ہوں گے, تو ہی ڈیفینیٹلی ہیو اے کارڈیوواسکولر رسک. ٹھیک ہے. تو ان کو کارڈیولوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے. صحیح. کمنگ بیک, جی, تو اس میں جو ایک تو ڈائریکٹ مایوکارڈی انجری, صحیح ہے, کیونکہ ہارٹ کے مسل میں بھی وہ ریسیپٹر پائے گئے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ ڈائریکٹ اس پہ افیکٹ کر رہا ہے. ڈائریکٹ اس کو دیکھا گیا ہے کہ سیل نیکروسس ہوتا ہے. اب اس میں دوسری جو اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہائپر کویگولیبل اسٹیٹ ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جب آٹوپسی کی گئیں تو ان کے لنگز اور باقی جو کارنریز اور ویسکولر اسمال ویسل مائکرو ویسل اس میں تھرمبوسس ملا, یعنی اس میں کلاٹس ملے. عجیب. تو اس لیے شروع میں ہمیں نہیں پتا تھا ٹھیک ہے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. بعد میں پتہ چلا بھائی ان کو تو ہمیں ہائپر کویگولیشن کو ٹریٹ کرنا ہے, ان کو اینٹی کویگولیٹ بھی کرنا ہے, ایسپرین بھی دینی ہے. ٹھیک. صحیح. ڈاکٹر صاحب معذرت, کالر ہے ہمارے پاس, کال لے لیتے ہیں جی. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم, میں مہوش بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مہوش صاحبہ بتائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ تقریباً 16-17 دن ہو گئے ہیں جی کہ سڈن جو ہے وہ میرا اسمیل جو ہے, جو اسمیل جو ہم سینس آف اسمیل جو ہے فیل کرتے ہیں, جی جی, یہ میرا چلا گیا ہے. کتنے دنوں سے؟ آل آف اے سڈن. کتنے دن ہو گئے؟
یہ 16 دن ہو گئے, 16 سے 17 دن ہو گئے. اچھا 16-17 دن ہو گئے. اور کوئی بخار نہیں ہے, کوئی نزلہ نہیں ہے, کوئی کھانسی نہیں ہے, کوئی اور سمٹم نہیں ہے, مگر صرف یہ ہے کہ یہ سونگنے کی جو حس ہے ٹھیک ہے وہ ختم ہو گئی ہے بالکل. پہلے کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے؟ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, اور میں جو ہے پریگننٹ بھی ہوں 14 ویک. اچھا ماشاءاللہ. اگر یہ اس سے پہلے بھی میری مطلب یہ میری 3rd پریگنینسی ہے, اس سے پہلے بھی میری پریگنینسی ہو چکی ہے جو کہ نارمل ہے, کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے, اور کوئی مطلب یہ اس طرح کا کبھی بھی کوئی فیس نہیں کیا ہے کہ یہ سونگنے کی حس بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. صحیح. ایج بتائیے گا اپنی. میری ہے 32. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب نے یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ان کا سوال کا جواب ہم لیں گے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد بٹ کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور پی ایف ہاسپٹل اسلام آباد اور قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کرونا وائرس اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی امراض. مزید بات کریں گے, لیتے ہیں یہاں چھوٹا سا وقفہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام سے زندگی میں. جناب جو ناظرین ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کو بتاتے چلوں کہ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0518466606 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ کا سوال ہے کوئی کرونا سے سلسلے میں اور کرونا اور دل کی امراض کا جو آپس میں تعلق ہے اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہے آپ کا کال کریں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر امجد بٹ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور ہماری بات چل رہی ہے کرونا کے سلسلے میں بھی, دل کے امراض کے سلسلے میں بھی. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کالر تھیں جنہوں نے کہا پریگننٹ ہیں, 30s میں ایج انہوں نے بتائی ہے, اور انہوں کا سینس آف اسمیل جو ہے وہ 16 دنوں کے چلا گیا. میں ان کو جواب دوں, بیٹا آپ یہ بات دیکھیے کہ دس از ہائٹنڈ اویئرنیس, جی, لیکن یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ اس کو اگنور نہیں کرتی. اس میں یہ ہے کہ آپ خود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اب سب سے پہلے میں اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں کہ لاس آف اسمیل از ناٹ نیسسریلی بیکاز دا کرونا, کیونکہ بہت سے اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو موٹی سی بات ہے کہ اگر 16-17 دن آپ کو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا چانس ہیں کہ یہ کرونا ہے؟ بالکل بہت کم چانسز. ٹھیک ہے, کیونکہ بائی ناؤ. لیکن اس میں ایک ریڈ ہیئرنگ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو ایسمپٹومیٹک ہیں. ہاں, کیریئر ہو سکتے ہیں آپ. ممکن ہے ایک ہی سمٹم ہو. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر بہت اس میں وری ہے, صحیح ہے, تو ٹیسٹ کروا لینا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے, ایک تو فائنینشیل برڈن ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا, جب تک ریزلٹ نہیں آئیں گے یہ پتہ نہیں سو سکیں گے کہ نہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے گائنیکالوجسٹ سے بیٹھ کے, نہ آپ کو فیور ہے, نہ کاف ہے, نہ ویکنس ہے, نہ کوئی شارٹنس آف بریتھ. 16 دن بھی ہو گئے ہیں. 16 دن بھی ہو گئے, تو دا چانسز آف کرونا ویری ویری لو. ٹھیک ہے. مگر جو کلچر چل رہا ہے ہمارے ملک میں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ میرے پاس اسٹڈی پڑھی ہے کہ بہت سے ایسمپٹومیٹک لوگ تھے, آن دا ادر ہینڈ بہت سمپٹومیٹک لوگ تھے. تو اگر بہت وری ہے آپ کو تو ٹیسٹ کرنا, تو ٹیسٹ کروانا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیرنٹ ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہو رہا ہے, آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے کوشچن, لیکن اگر جنرل کوئی انفارمیشن دینا چاہیں لوگوں کو. یہ بہت ڈبیٹ چل رہی ہے ابھی. اس کے پاس اسٹڈیز نہیں آئی, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل ہے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ جرمن میں ایک نئی اسٹڈی شروع ہوئی ہے کہ جو ایکسکریٹا ہے, جو سووریج ہے, جی, وہ اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ تاکہ جو سیکنڈ ویو اس کی آئے گی ہم لوکلائز کر سکیں اس کے ایریا کے سووریج کو ٹیسٹ کر کے, جس میں ہمیں RNA مل جائے گا کووڈ کا, کہ کون سا علاقہ ہے اس کو کنٹین کر دیا جائے. تو یہ which tells you کہ yes there's a possibility of excretion of this virus. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے جو ابھی کی, پیتھوفیزیولوجی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جہاں جہاں اس کے ریسیپٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, ACE2 ریسیپٹر جو ہے وہاں یہ بائنڈ کر سکتا ہے. ہاں, تو پھر باڈی میں جہاں جہاں بھی ہوگا, خواہ وہ 0.1% اس کے ایکسپریشن ہو, وہاں یہ بائنڈ کر کے بیماری ایجاد کرتے. ڈاکٹر صاحب کالر ایک اور ہیں ہمارے پاس. جی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا اور سوال پوچھیے گا.
ہیلو جی فرمائیے گا, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیا کریں, کیونکہ پھر ڈبلنگ آواز کی آتی ہے, ہمیں آپ کا سوال نہیں سمجھ آتا تو آپ کا کال کرنے کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا. ایک بار پھر میں نمبر بتاتے چلوں, 0518466606 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. جس نے بھی کال کرنی ہے کال کریں, لیکن اپنے ٹی وی کی آواز بند رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ اگر تو میں تھوڑا سمرائز کر دوں. اب ایک تو ہے, ایک طرف تو ہے ایکیوٹ مائیوکارڈیل انجری, ٹھیک ہے, جو آپ کے ہارٹ اٹیک میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ اس کی ہو گئی. صحیح ہے. دوسرا جو سب سے بڑا اس کا ڈینجرس پہلو ہے وہ ہے مائیوکارڈائٹس, یہ انفلیمیشن ہو جانا. دل کے مسلس میں شروع میں بات کی تھی کہ چونکہ ہارٹ کے مسل پہ بھی اس ریسیپٹر کی ایکسپریشن ہے, یعنی وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یہ وائرس وہاں اٹیک کرتا ہے, بائنڈ کرتا ہے, صحیح ہے, تو اس کو یہ ڈیمیج کرتا ہے, وہ اندر چلا جائے گا سیل کے. دوسرا ہے اسٹریس انڈیوس کارڈیومائوپیتھیز. اچھا, ہمیں وائرل باقی وائرل اسٹڈی سے بھی, وائرل مینیفیسٹیشن سے بھی پتہ ہے, فلو, جی سمپل جو فلو وائرس وہ بھی ہمیں پتہ ہے, بہت سے میں نے پیشنٹ ٹریٹ کیے صحیح جن کو ہارٹ فیلئر ہو گیا. اچھا, سمپل فلو سے, سمپل فلو سے ہارٹ فیلئر. تو وی نو دیٹ کہ وائرس, آل دس کرونا فیملیز کین کاز ہارٹ فیلئر. اچھا, تو اب اس میں سب سے بڑا جو, جب آپ کی انفلیمیشن ہو رہی ہے, ہارٹ کے سیل ڈیمیج ہو رہے ہیں, تو الیکٹریکل انسٹیبلٹی جو ہے ٹھیک, وہ بہت عام ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہارٹ اٹیک میں بھی لوگ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتے, ٹھیک ہے, وہ جو الیکٹرک انسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کو ہم وینٹریکولر ارریتھمیاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے مرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سب سے بڑا خطرناک ہے, کیونکہ جو اسٹڈیز انہوں نے دیکھی ہیں کہ ایک طرف تو صرف تیز ہارٹ ریٹ تھا, فاسٹ ہارٹ ریٹ, جی, آن دا ادر ہینڈ ventricular tachyarrhythmias and ventricular fibrillation, جس کا مطلب ہے ہارٹ صرف اب اسٹینڈ سل ہے, وہ موو نہیں کر رہا. تو دیٹس اے ڈیتھ آلموسٹ. صحیح, ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کالر ہے ہمارے پاس دبئی سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں ارشد بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ تھینک یو سو مچ. مجھے 2018 میں ہارٹ پرابلم ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, انجائنا کا اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد میرا اینجیوگرافی بھی ہوا تھا, اور دوسرا کیا بولتے ہیں سی ٹی اینجیوگرافی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ہارٹ جو ہے میرا وہ 60% پہ تھا اس وقت. اچھا, جو ڈاکٹر نے بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی ریسنٹ ڈیز میں مجھے شدید جو ہے نا وہ بخار, نزلہ اور یہ ہوا, اور سینس آف اسمیل اینڈ سینس آف ٹیسٹ بھی چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے میری ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ کافی اپسیٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. جی, ایج بتائیے گا, وزن بتائیے گا اپنا. جی ایج میری 47 ہے, اور ویٹ میرا جو ہے وہ 65 ہے, اور میں ڈائبیٹک 2 کا جو ہے نا پیشنٹ بھی ہوں. اچھا, تو ابھی ویسے آپ کو کوئی دل کی تکلیف پچھلے دنوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ ایک تو آپ کو پہلے ہوئی تھی, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ اب مجھے جو ہے نا یہ لیفٹ جو میرا شولڈر بلیڈ ہے نا, اس میں اکثر درد رہتا ہے, اور بخار جو ہے نا مجھے 2-3 ماہ سے چھوڑ نہیں رہا بالکل. اچھا, اور آپ نے کورونا کا ٹیسٹ کروایا؟ جی میں گیا تھا وہاں پہ سینٹر, تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے سمٹمز جو ہے نا وہ انف ہیں, مطلب انف نہیں ہے, اگر تھا بھی تو آپ کو وہ ختم ہو چکا ہے. بالکل صحیح. ارشد صاحب بہت شکریہ. جی 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 بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب. جی ارشد صاحب, ایک تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے کورنریز کا سٹیٹس کیا تھا. آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں ہارٹ فنکشن کتنا تھا, جی 60%, لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ بلاکیج تھے یا نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل وہ تو ظاہری بات ہے, ان پرسن جب تک وہ نہیں ہوگی وہ تو اگر وہ انفارمیشن مل جاتی تو اس کا بہتر طریقے سے میرا جواب دوسرا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ خالی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ جائیں مناسب نہیں ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کروا لینا چاہیے, کیونکہ آپ کو سمٹم ہے. اچھا. تیسری بات, بخار جو 3-4 مہینے سے ہے, موسٹ لائکلی از ناٹ کرونا. ٹھیک ہے, کیونکہ کرونا کے بخار 3-4 مہینے سے اور آپ کچھ نہیں ہوا آپ کو, باقی کچھ نہیں ہوا آپ کا. چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ مائلڈ سمٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں. جی اچھا, ہلکے پھلکے یہ سمٹم, ساری چیزیں, تو وائی ناٹ ٹو ہیو 100% سیٹسفیکشن, مینٹل سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, میرا ٹیسٹ کرو, میں پے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ مجھے اپنی یہ تو نہ ہو کہ میں یہی اسی خیال میں بیٹھا رہوں کہ یہ کرونا ہے یا نہیں کرونا, اور میری زندگی, آپ پریشان ہیں تو اس لیے دبئی سے کال کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ بیٹ بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی, اور ہمیں پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کی ہارٹ بیٹ جو وہ تیز تھی جب یہ کرونا کے ساتھ ایڈمٹ ہوئے. کئیوں کو معمولی شارٹنس آف بریتھ تھا, کئیوں کو ہیڈ ایک تھا, کئیوں کو مائلڈ یا باڈی ایکس تھی, کئیوں کو تھوڑا ڈائریا تھا.
लेकिन ऑन द अदर हैंड कहीं को मेनिंजाइटिस हुआ, सही है, जो मर गए, और कहीं को कार्डियोजेनिक शॉक एंड अरेस्ट हुआ, अच्छा, जो मर गए। तो ऑल एक्सट्रीम्स इसमें हैं। तो इसलिए मैं जब देखता हूँ पेशेंट, और मैं देख भी, आज एक पेशेंट था, ठीक है, यंग आदमी, मैंने उसको ओपनली कहा कि भाई मैंने ये टेस्ट सारे करवा तो लिए हैं, लेकिन मैंने आपके मेंटल स्टेटस को चेंज करने के लिए, तो ट्रीट करने के लिए किए हैं, क्योंकि मैं लाख तकरीर करूं, आपको समझाऊं, मैं आपकी आंखों से देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान हैं। तो उसको वो फिर बातें करता है। मैंने कहा कि उसका आखिरी हल ये होगा कि आप एंजियोग्राम करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डिजीज नहीं है, लेकिन 0.1% के चांस है, और फिर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आपकी लाइफ को सेटिस्फाई करनी, तो आपके लाइफ रूटीन पे आ जाए जी, आपकी मैरिटल लाइफ खराब ना हो, घरेलू लाइफ खराब ना हो, प्रोफेशनल लाइफ खराब ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप कंफर्मेटरी टेस्ट करवा लें। डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हुमैरा जी, हुमैरा साहिबा फरमाइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा कॉल करने की, अगर डॉक्टर साहब से आपने सवाल पूछे। डॉक्टर साहब आप प्लीज़, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जी, कंटिन्यू कीजिए। तो इन साहब को चाहिए कि टेस्ट करवा लें। ठीक है, सही है। दुबई में तो वैसे भी पे करना पड़ेगा इनको, बिल्कुल सही। दुबई में केसेस बहुत हो रहे हैं, अच्छा हुए हैं, अच्छा, और अभी तो कोई there's no one single factor, ठीक है, कि आप कह सकते हैं ये कोरोना है, ये कोरोना नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि बोथ स्पेक्ट्रम है, पॉजिटिव कोरोना बट एसिम्प्टोमेटिक, पॉजिटिव कोरोना वेरी सिम्प्टोमेटिक, ठीक है, लीडिंग टू डेथ। अच्छा, ऑन वन हैंड 54 days old baby have a corona, ठीक है, on the other hand 113-year-old survived of corona। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसके लिए आप कहेंगे? आप there are no hard and fast rules, ठीक है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज जब करते हैं कि अगर हर बंदे को टेस्ट करना शुरू कर दें तो वो भी गलत है। लेकिन आप जब जैसे इनके सिम्टम्स हैं, appropriate evaluation by at least an expert, मैं एक्सपर्ट तो किसी डिजीज का कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रीट कर रहे हैं, जिनका नो हाउ है, जो पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जैसे मैं ये सारा लिटरेचर सर्च करके कल से, जब आपने मुझे कहा, मैंने कहा कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्यों कि आपको याद है कि अभी मुझे एक हमने ये बात भी की थी कि किस तरह फेक न्यूज़ लोगों को, बिल्कुल ऐसे, मुझे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी ने टेक्स्ट भेज दिया कि जी इटली में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जाके ऑटोप्सी की है, अच्छा, और उसमें उन्होंने बाजू और टांग काटे, तो उसमें से उनको थ्रम्बस मिला। अच्छा, तो मैंने कहा ये सबसे बड़ा रेड हेयरिंग था कि ये फेक है, बिल्कुल, क्योंकि ऑटोप्सी में हम बाजू और ये नहीं काटते, नंबर 1। नंबर 2, ये माइक्रोवैस्कुलर डिजीज है, ये बिल्कुल, अगरचे हमें पता है कि अब VTE यानी ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं जो CCU ICU में ट्रीट करने वाले लोग हैं या ER में लोग हैं, उन डॉक्टरों को पता चले कि बहुत कॉमन है DVT, ये थ्रम्बस, वेनस थ्रम्बस लेग्स में बन के जो लंग्स में जाके फेटल हो सकता है, ठीक है, खून ये भी जम कॉमन जाता है, लेकिन ऑटोप्सी में हम ये नहीं करते, तो ये गलत न्यूज़ थी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ, हुमैरा जो हैं रहीम या खान से उन्होंने दोबारा हमें रब्ता किया जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? फिर ड्रॉप हो गई है हमारे साहिबा की कॉल, फिर ट्राई कीजिएगा प्लीज़ और डॉक्टर साहब से सवाल पूछिएगा। ठीक होगी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जनरल एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि लॉकडाउन को जो है ईज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो डबल हो गए हैं, यानी जो जिस रेट पे ईद से पहले 16 टाइम। खुरम आपको याद नहीं जी? आपके इसी प्रोग्राम यहाँ बैठ के शुरू में जब मार्च में मैंने बात की थी को 4 केस थे उसमें, बिल्कुल ऐसे ही। जब आपने पहला सवाल मुझे मैथ्स का पूछा था, बिल्कुल तो मैंने कहा था कि शलवार फाड़ के उसकी 2 तनियां, याद है ना आपको? बिल्कुल ऐसे। उस वक्त 4 केस थे, आज कितने हैं? 78,000। तो ये तो 16% से भी 16 टाइम से भी ज्यादा हो गया जी। हमने उस वक्त भी कहा था, देखिए हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है और ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेडिकल बेस पे डिसीजन नहीं है, पता नहीं इनको कौन किस चीज से इफेक्ट होगा। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ इस गवर्नमेंट को, बिल्कुल ऐसे ही। इसी लॉकडाउन को ईज करने के भी तरीके हैं। अच्छा, अगले प्रोग्राम में मैंने दूसरे प्रोग्राम में यही कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी नॉन कंप्लायंस है लोगों की तरफ से जो, और याद है आपके प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स मैंने क्या कहा है, द कॉमनेस्ट फैक्टर ऑफ फेलियर क्या है? नॉन कंप्लायंस। लोग नहीं, पेशेंट जो है गवर्नमेंट क्या करेगी? गोलियां मारेगी इनको? बिल्कुल नहीं।
اب آپ نے عید پہ دیکھ لیا جی کہ جیسے مر جائیں گے اگر یہ 2 کپڑے آج نہیں خریدیں گے. بالکل ایسے بازار بھرے ہوئے. میں نے اپنے بچے کو کہا، میں کہا یار یہ آج بچوں کے لیے کپڑے نہیں لوگے تو کیا ہو جائے گا. موت کو واپس نہیں لا سکتے. بالکل ایسے یہ کپڑے جوتے پھر خرید آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ کالر ہمارے پاس ایک اور ہیں. جی فرمائیے کہ خوش آمدید کتنے پروگرام میں کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم، بلال بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بلال صاحب فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ اچھا سر، ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری نا لیفٹ سائڈ پہ ہلکا سا نا جیسے دباؤ سا پڑ جاتا ہے بازو میں. لیفٹ سائڈ بازو میں نہیں، ویسے چھاتی میں نا. اچھا. ویسے کوئی ایسا سمپٹم تو نہیں. میں نے کورونا ٹیسٹ میرا وہ ماشاءاللہ پرسوں میں نے کل کرایا تھا، نیگیٹو ہے ماشاءاللہ. اور شکر ہے. ٹینشن جو ہوتی ہے باتیں سن کے ٹینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے سر. ٹینشن ہوتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری 32 ہے. 32. جی. اور کوئی اور بیماری، ڈائبٹیز، کوئی ہائی بلڈ پریشر، کوئی اور پرابلم؟ کوئی کسی قسم کی ایسی بیماری نہیں. ٹینشن ہو جاتی ہے باتیں سن کے نا، جس کی وجہ بہت زیادہ وہ ٹینشن ہو جاتی ہے. اور آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کی دل کے امراض یا شوگر کی بیماری تو نہیں چل رہی؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں. بہت اچھا بلال صاحب، آپ بالکل ٹھیک ہیں. یہ تو میں بھی بتا دوں آپ کو. جی مسز بلال کو تو بڑی پریشانی، اگر یہ اتنی ٹینشن لے لیتے تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بات کر رہے ہیں ہماری اس بیٹی پہ رحم کرو یار، اتنی ٹینشن لے رہے ہو. لیکن جی آپ کا جو وری ہے بہت ٹھیک ہے. میں نے یہاں جب سے میں اسٹیٹ سے آیا ہوں بہت جہاں میں نے ینگ لوگوں کو دیکھا ہے. 32 ایئرز اولڈ ہیں. بالکل بالکل. پاکستان میں ایک تو جینیٹک فیکٹرز ہیں. اچھا. ہماری ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. بالکل ٹھیک. اور ڈائبٹیز میں نے ینگ لوگوں میں بہت دیکھی ہے. اچھا. ہائپر ٹینشن میں نے ینگ لوگوں میں دیکھا ہے. اور دیز آر دا مارکرز، دیز آر دا رسک فیکٹرز فار کارڈیاک ڈیزیز. ٹھیک ہے. لگ نہیں رہا کہ ان کو ہر وقت یہ ہوتی رہتی ہے اور ٹینشن سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک سمپل سٹریس ٹیسٹ کروا لینا اچھا کو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ڈاکٹر کو دیکھ لینا، کیونکہ جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے رول آؤٹ ہو جائے گا. مثلا یہ لڑکا جو میں نے آپ کو بتلایا پیشنٹ میرا 13 منٹ اس نے واک کیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی اب اس کے بعد بھی اگر آپ کو ہوگا تو پھر اللہ سے پوچھ لو، اب خدا سے پوچھو، کیونکہ ہمارا رول یہ ہے کہ اگر آپ اس لیول پہ کر جاتے ہیں، کوئی سمپٹم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر رسپانس نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ ریٹ رسپانس نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایس ٹی وہ ٹیپیکل چینجز نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا جو رسک ہے ہارٹ اٹیک کا یا کورونری ڈیزیز کا وہ نارمل جنرل پاپولیشن کے برابر ہے. صحیح. تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے پاس، بشرا صاحبہ نے لاہور سے کال کی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی جان میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال پوچھیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں لاہور آ رہا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، بہت ہی زیادہ. آپ آ جاتے تو مجھے لگتا ہے سارے مسئلے حل ہو گئے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے میاں کو نا فالج بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور شوگر بھی ہے. فالج ہوا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، شوگر بھی نارمل ہے، بی پی ہائی رہتا ہے. اور انہوں نے نا کوئی 5 سال بعد روزے رکھے ہیں، 22 روزے. تو اس کے بعد نا ان کے چیسٹ میں نا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شدید ایسیڈیٹی ہے. ہم لوگ کرتے رہے ٹریٹمنٹ اس کا، لیکن وہ کارڈیک کو بھی دکھایا ہوا ہے ادھر لاہور میں. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ میری چیسٹ میں نا جیسے گلے کے پاس چیسٹ میں برڈن فیل ہوتا ہے. تو آپ کو کہہ رہے تھے تھوڑی سی، ویسے ماشاءاللہ نارمل ہے، سارے کام شام کرتے ہیں، بات میں بھی تھوڑی سی پین آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ مجھے پلیز کائنڈلی ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو کیا ٹریٹمنٹ ان کا کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا، ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. فرسٹ آف آل بینگ اے فین اس پروگرام کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے روزے رکھے، بہت اچھا کیا. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ خالی معدے میں بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے زیادہ. اور خاص کر جو ہائپر ٹینشن، کارڈیک ڈیزیز، اسٹروک یا ڈائبٹیز کے لوگ ہیں وہ ایسپرین بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ لوپرین جہاں کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر کارڈیک ڈیزیز ہے ممکن لو پلیٹ وغیرہ جس کو پلیوکس کہتے ہیں، وہ بھی ایسیڈیٹی گیسٹرائٹس کرتی ہے، کریٹ کرے گی. اس کے علاوہ ایچ پائلوری ایک انفیکشن ہوتی ہے جو ہمارے معدے میں ہو سکتے ہیں وہ بھی. لیکن چونکہ ان کو ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ڈائبیٹکس میں خاص کر یہ جو جی آئی سمٹم ہے دے آر ایٹیپیکل پریزنٹیشن آف کورونری ڈیزیز. اچھا. تو یہ چیک کروا لینا چاہیے. اچھا. اس کے بعد یوگرٹ کا استعمال رکھیں، پلین دہی جو ہے، ٹھیک ہے، دہی زیادہ. اور اس کے بعد اگر کوئی H2 بلاکر یا پمپ انہیبیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، یا رائزک ہے، ایسکمیل ہے، بالکل، ٹیگامیٹ ہے، زینٹیک وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا استعمال کر کے ان کا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائٹ کو چینج کر کے رات کو نہیں کھائیں، ٹھیک ہے، چکنی چیزیں کم کر دیں، مسالے والی چیزیں کم کریں، میں کبھی بند نہیں کرتا کھانا. اور یہ ایسی چیزیں بند کر کے ان کو دیکھیں کہ سمپلیفائڈ ڈائٹ کو کریں، ٹھیک ہے، ویجیٹیبلز، دالیں، چنے،
روٹی یہ رکھیں اور دیکھیں اس سے فرق پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اور کیا بتائیں گے ہمیں آپ؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک طرف تو بالکل ایسمپٹومیٹک ہے, صحیح ہے, دوسری طرف کارڈیوجینک شاک اور ٹھیک ہے ریسٹ ہے, کارڈیک ریسٹ, بندہ مر گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم نے کچھ کوریلیشنز دیکھی ہیں جی, اسٹڈی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو نان اسکیمک انکریز ہوتا ہے وہ جو ہارمون ہے, یہ اب میں میڈیکل ڈاکٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں جب پیشنٹ آتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ جو ہی کو پیشنٹ چیسٹ پین کے ساتھ یا کارڈیک سمٹم کے ساتھ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, ای سی جی کرواتے ہیں, ممکن ہے ایکو کروا لیا, تو ایکو اور ای سی جی کی چینجز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی نان ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی بھی ہوتا ہے کہ جس میں ای کی جی وہ چینجز نہیں ہوتی, اچھا, لیکن ایم آئی ہو رہا ہے. اچھا, یہ ای کی جی میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہمیں. اچھا, جب تک آپ کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں تو وہ اسپیسیفک جو سڈل چینجز ہیں وہ نہیں سمجھ آئیں گے, جو ٹپیکل ہمارے ای آر میں دیکھی جاتی ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن کارڈیک انزائمز ہائی ہو گئے ہیں. اچھا, یعنی مارکرز جو ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی بھی ہو گیا ہے. اب ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہارٹ اٹیک سے ہوا ہو, ٹھیک ہے, یا اور کنڈیشن بھی ہیں جس میں ایک ٹاکاسابو ایک ڈیزیز تھی, اچھا, جس میں جاپان میں ہوئی کہ اس کو پوچنگ ہو جاتی ہے اس کے ایل وی کی جب آپ ایکو کرواتے ہیں. کارنریز میں اینجیوگرام فوراً کروایا جاتا ہے, وہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کارنریز نارمل ہیں. اچھا, اب اس میں اور بہت سی ڈیٹیل ہے کہ تھرامبس کلیئر ہو گئی. اب اس میں یہ کوشش دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ریورس ٹاکاسابو ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں یعنی اسی ٹرم کو ہم یوز کر کے ریورس ٹاکاسابو ہو رہا ہے کہ یہ جو سائٹوکائن جو انٹرلیوکن یا انفلامیٹوری جو مارکرز تھے ان کی وجہ سے جو ان کا ڈیمیج ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو کارڈیومایوپیتھی تھی, جو اسٹریس انڈیوس کارڈیومایوپیتھی تھی, اور جو مایوکارڈائٹس تھا اس کی وجہ سے جو مینیفیسٹیشن ہوئی ہیں. اب تیسری بات جو اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس کو ہم پھر کیسے ایویلیوٹ کریں. ایک تو پیشنٹ آیا تو ساری آپ نے ہسٹری جس طرح بھی کوئکلی آپ نے لی, ٹھیک ہے, ای سی جی کروائی, ٹھیک ہے, ایکو کروا لیں, ٹھیک ہے, اور کئی پھر مارکرز کروا لیں. اب پرو این بی پی جو اس کا ٹرمینل ہوتا ہے جو ہارٹ فیلئر کا ایک مارکر ہے, ایک سٹڈیز میں ایک کیس دیکھا گیا, اس کی کیس رپورٹ ہوئی 54 یورو, کوئی مینیفیسٹیشن نہیں تھی, نہ سانس, نہ بخار, نہ کاف, نہ کچھ نہیں تھا, ہارٹ فیلئر کے سمٹم کے ساتھ آیا وہ. اچھا, پاؤں سوجے ہوئے. اچھا, لطف کی بات ہے چیسٹ ایکس-رے بھی کلیئر تھے اس کے. اچھا, لیکن جب ایم آر آئی کروایا گیا اس کا تو انہوں نے دیکھا اس کو تو انفلامیٹوری پروسیس ہوا ہے سارے ہارٹ میں, فلوئڈ ہوا ہوا ہے اراؤنڈ. صحیح ہے, تو وہاں سے پھر کووڈ-19 نکل آیا. صحیح ہے, تو وہاں سے پھر اس کو ٹریٹ کیا گیا. صحیح ہے. اب اس ساری چیزوں کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کی ٹریٹمنٹ پہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. خالی ہم نے کووڈ کر کے ایک طرف پھینک دینا ہے اور اس کو دیکھنا تک نہیں ہے تاکہ کسی کو نہ ہو جائے, وہ وہی مر جائے گا. صحیح ہے, کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک تو کارڈیو ٹاکسیسٹی اٹ سیلف ہوتی ہے کہ اس کے سیل کو جو ڈیمیج ہوتا ہے. دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہائپر کویگولیبل اسٹیٹ پیدا ہوتی ہے, یہ ساری کیوں ہو رہے ہیں. ہمیں باقی وائرل اسٹڈی سے پتہ ہے کہ امیون ماڈولیشن جو ہوتا ہے, دوسرا جو انفلامیٹوری ہائپر انفلامیٹوری پروسیس جو ہوتا ہے, اس کا مطلب انفلیمیشن ہوتی ہے, اور اس کے بدلے میں جو ریلیز ہوتی ہیں جو سائٹوکائن اسٹارم, انٹرلیوکن 1, 6, 8, بی این پی, ایف این. ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. بہت لمبا یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ, لیکن یہ اسپیسیفک ہونی چاہیے. بالکل, ڈیفینیٹلی اس کی ٹریٹمنٹ ہے اور لوگ بچ رہے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر امجد بٹ کی. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. 0518466 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. جب بھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو کال کریں اور اپنا سوال پوچھیں. اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.